بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے سیکنڈ ایئر کی تیسرے رکوع کے چند اہم مضامین کے ساتھ نالج وتھ کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پیچھے دو لیکچر میں ہم پہلے اور دوسرے رکوع کے جو مضامین ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم تیسرے رکوع کے مضامین کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس رکوع مبارک میں برائیوں اور مظالم کے سطح باب کے احکامات دیے گئے ہیں، یعنی جو برائیاں تھیں، جو ظلم کیے جا رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے پروردگار نے اس رکوع مبارکہ میں احکامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے بدکاری سے متعلق ابتدائی حکم جو ہے وہ یہاں دیا گیا تھا۔ یہ حکم دیا گیا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو حکم یہ تھا کہ جب کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو 4 مردوں کی گواہی کے بعد اسے عمر بھر قید رکھا جائے، جب تک کہ وہ فوت نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نہ دے دے۔ تو یہ ابتدائی حکم تھا۔ بعد میں سورہ نور میں 100 کوڑوں والی سزا کا حکم آیا اور یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ اس حوالے سے بعد میں 100 کوڑوں کی سزا کا حتمی حکم سورہ نور میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ توبہ کی قبولیت کے احکامات اس رکوع مبارک میں دیے گئے ہیں، یعنی کن لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس بارے میں بتایا۔ تو پروردگار کہتے ہیں کہ جو کوئی نادانی میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی نادانی میں، جاہلیت میں، کم علمی میں گناہ کر لے، پھر جلد ہی اس پر نادام ہو، جب اس کو پتہ چلے میں نے گناہ کیا، پھر وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، نادام ہو، اللہ کے حضور توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور توبہ قبول کس کی نہیں ہوگی؟ جو آدمی گناہ کرتا رہے یہاں تک کہ موت آنے لگے تو پھر توبہ کرے، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جس شخص کو حالت کفر میں موت آ جائے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی جو کفر کی حالت میں اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، یا توبہ کی بعد میں کافر ہو گیا، اسلام قبول نہیں کیا، توبہ کر لی، تو ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو 2 بندوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کی کہ جب موت آنے لگے، آخری وقت آ جائے، موت دیکھ لے سامنے، تب کو توبہ کرے، تو ایسے بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور وہ شخص جس کو حالت کفر میں موت آ جائے ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہیں، جو سخت عذاب دیا جائے گا۔ مزید اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے ظلم کی روک تھام کے احکامات اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع میں دیے گئے ہیں۔ تو بیوہ کے شوہر کے وارث اس عورت کو بھی میراث کا حصہ سمجھ کے اس کے مالک بن بیٹھتے تھے، یعنی کوئی شخص فوت ہوا تو اس کی بیوی کے سر پہ چادر ڈال کے ان کو جو ہے اپنی ملکیت بنا لیتے تھے، اپنا کیا بنا لے، اس کے مالک بن جاتے تھے۔ تو اس کام سے اسلام نے جو ہے منع کیا ہے، بلکہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے۔ اچھا کیسے کر لیتے تھے؟ وہ خود اس سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا، جو اس کی بیوہ اس سے خود، اس کے وارث اس سے خود نکاح کر لیتے تھے، یا اس کو کہیں اور نکاح کرنے سے روکتے تھے۔ اس لیے روکتے تھے کہ یہ کہیں اور نکاح کرے گی تو یہ جو اس کے پاس مال ہے، جو ہمارا مال ہے، یہ مال جو ہے کہیں اور چلا جائے گا، تو اس وجہ سے اس کو مال باہر چلا جائے گا تو روکا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس ظلم سے منع فرمایا ہے۔ شوہر کا مہر کی واپسی کی خاطر بیوی کو تنگ کرنا تاکہ مجبور ہو کر وہ خود یہ پیشکش کرے کہ مہر واپس لے لو، مجھے آزاد کرو، تو یہ ظلم کیا جا رہا تھا کہ شوہر کیا کرتے تھے، بیویوں کو زندگی تنگ کر دیتے تھے کہ وہ اتنا تنگ ہو جاتے تھے، وہ حق مہر ہے وہ ان کو واپس دے دیتے تھے، یہ حق مہر لے لیں اور ہمیں آزاد کر لیں۔ تو اسلام نے منع کیا کہ نہیں، جب ایک دفعہ حق مہر ادا ہو گیا تو پھر اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ تو کیا حکم ہے؟ تو زوجین بے حجاب ملنے تو اس کے بعد مہر کی واپسی نہ کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، بیویوں سے ہر طرح کا حسن سلوک کرنے کی تلقین، ہر طرح سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نکاح المقت کو حرام قرار دینا، یعنی ہم پہلے بھی اس سے پہلے لیکچر میں بات کر چکے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کا ستیلا بیٹا اپنی ستیلی ماں سے جو ہے نکاح کر لیتا تھا، یعنی ایک شخص کا ستیلا بیٹا اپنے والد کی، یا ایک شخص کا بیٹا اپنے والد کی دوسری بیوی جو ہے اس کا تو ستیلا بیٹا تھا تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو جو ہے اس قسم کے نکاح کو حرام قرار دیا، یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، تو اس کی پہلی بیوی سے جو بیٹا تھا وہ اس کی جو دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ تو اسلام نے اس نکاح کو نکاح المقت کہتے تھے۔ اس کو عرب بھی غلط سمجھتے تھے، تو اسلام نے مکمل طور پہ اس کو حرام قرار دیا۔ تو اس کے ساتھ تیسرے رکوع کے اہم مضامین کا ایک جائزہ مکمل ہوا۔
अगली वीडियो में इंशाल्लाह रकू नंबर 4 के जो अहम मज़ामीन है वो आपके सामने पेश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आप इन मज़ामीन को अच्छी तरह समझ लें, आप जहन नशीन कर लें, इन पॉइंट्स को जहन नशीन कर लें, तर्जुमे को अच्छी तरह पढ़ लें, कहीं से भी सवाल आए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं जो सारे एक प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रकू नंबर 4 के जो अहम मज़ामीन हैं उसके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कुछ हमारी भी सपोर्ट हो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।